والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنات کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور دو پروگرام ہم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور جو ہمارا جنات سے متعلق ایک سب ہیڈنگ کہہ لیں یا ایک مزید اس کے ایک ٹاپک چل رہا تھا کہ یہ جس طرح انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے ہیں کہ وہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور فرض واجب اور دیگر نیک اعمال جو ان پہ لازم کیے گئے ان کا ارتکاب کریں گے، اسی طرح جنات کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورہ ذاریات کا یہ کلام واضح طور پہ ظاہر کر رہا ہے کہ جنات شرعی احکام کے مکلف ہیں، اگر یہ نہیں عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ چنانچہ سورہ اعراف ایک آیت نمبر 179 179 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ضرور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنات اور انسانوں میں سے کثیر کو تیار کیا ہے۔ ذرأنا مانے خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے بہت سارے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہیں لیکن یہ ان دلوں کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں، یعنی حق ان کے دل حق قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی سب دیکھ رہے ہیں لیکن حق کو نہیں پہچانتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے لیے کان ہیں، لا یسمعون بہا، لیکن یہ اس سے اس طرح نہیں سنتے کہ حق ان کے اندر اترتا چلا جائے، یعنی بے توجہی کے ساتھ سنتے ہیں اور ہنسی مذاق ٹھٹے اور غفلت کے ساتھ سنتے ہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ ہی لوگ غفلت میں مبتلا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ بہت سارے انسان اور بہت سارے جن ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بنایا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس پیدا کیا اور جہنم میں ڈال دے گا، بلکہ مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں اور جنات کو توفیق ضرور بخشی کہ وہ نیکی اختیار کر لیں، ہدایت حاصل کریں، گمراہی سے بچیں، یعنی تمام اسباب اللہ نے مہیا فرما دیے، جیسے ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس شعور ہے، سمجھانے والے ہیں، کتابیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، علماء ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بالکل بدکے ہوئے اونٹ کی طرح بھاگتا ہے، وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، وہ علماء کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، نیکی کی بات اسے پسند نہیں آتی، گناہوں میں آگے بڑھ کر مشغولیت اختیار کرتا ہے، برے دوستوں کی صحبت اچھی لگتی ہے، نیکوں کو تو دور سے دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے کہ یہ مولوی نے آ کے نماز کے کہنا ہے، روزے کہنا ہے، اور ہم بھی بڑے پکے ہی پاپی ہیں کہ نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، کھائیں گے اپنے رب کا، بات مانیں گے دشمن شیطان کی۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ اپنی شامت اعمال کی بنا پر زندگی کے وہ قیمتی لمحات کے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے تھے، ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو پھر اگر جہنم میں ڈالے جائیں تو ان کو کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا۔ وہ اس طرح بھولا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے، گالی گلوچ، گھر میں الٹے سیدھے گناہ ہو رہے ہیں، بچوں کو دینی تربیت نہیں ہو رہی، اور پھر گھر میں کوئی کرائسس وغیرہ آ جاتے ہیں تو بولتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا قصور سرزد ہوا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ارے بھائی بڑے بھولے بھالے آدمی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ وہ تو جی سالوں سے نہیں کھولا۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ نہیں۔ رزق حلال کماتے ہیں؟ نہیں جی، اوپر نیچے کی روزی بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر آخر کون سا ایسا قصور ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ فلاں قصور ہم سے نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا تو پھر یہ کیوں مصیبت آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ تمام جو امور ہیں یہ نظر نہیں آ رہے کہ آپ اللہ کس طرح نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر کوئی مصیبت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے یا بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ہماری شامت اعمال کی بنا پر ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان اور جنات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے شیاطین اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ مراد یہ ہے کہ انہیں ہر چیز ہر طرح کی سہولت دی تھی، لیکن انہوں نے زندگی کے قیمتی وقت کو ضائع کیا، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں پڑے رہے،
آج کل پرسوں ترسوں پہ ٹالتے رہے کہ اچھا کل نیک بن جائیں گے، پرسوں نیک بن جائیں گے، ترسوں نیک بن جائیں گے، اچھا شادی ہو جانے دو، پھر کہا اچھا بچہ ہو جانے دو، پھر کہا اچھا دوسرا ہو جانے دو، پھر کہا اچھا چوتھا ہو جانے دو، اور پھر اسی طریقے سے حضرت انتقال کر گئے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے، پھر سیٹھ صاحب روانہ ہو جاتے ہیں دنیا سے۔ تو یوں ہی ہمارے ٹالا مٹولی چلتی رہتی ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ پھر اس طرح کے انسان اور جنات یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ان کی علامت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ان کے قلوب ہیں لیکن وہ ان قلوب سے سمجھتے نہیں ہیں، جیسے ہمارے دل ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک نصیحت کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ایک وعظ سن رہے ہوتے ہیں، نصیحت سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بس سن ہی رہے ہوتے ہیں، دل پہ اثر نہیں کرتا۔ نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ اثر کرے، کیونکہ ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا روٹین نہیں بدلنا چاہتے، ہم اپنی ہیبٹس نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بری عادات، خراب عادات، روزانہ گناہوں سے لذتیں حاصل کرنے کی اتنی گندی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمیں سمجھانے لگتا ہے تو نفس خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اگر جس انسان کے اندر میں ہوں، اس نے اگر غور سے ان باتوں کو سن لیا اور ان کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کر لیا تو میری تو آ جائے گی شامت۔ تو وہ اندر سے پھر پورا زور لگاتا ہے، نہ سن، ابے یہ مولوی تو بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، اگر تو سنے گا تو دنیا سے کٹ جائے گا، تجھے داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، تجھے نمازیں پڑھنی پڑ جائیں گی، سوچ پھر تیرا کیا ہوگا، کتنے اچھے اچھے دوست ہیں سب چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ یعنی ایسا خوف دلاتا ہے کہ انسان بابرکت چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو وعظ و نصیحت ہیں ان کو بوجھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے مسلمان بھائیوں بہنوں کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ پچھلی قوموں کے سامنے نبیوں نے دعوت اسلام دی، دعوت دین دی، اور ان لوگوں نے نہیں مانا، الٹا نبیوں کی نافرمانی کی، تو یہ بات ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کتنے بدبخت تھے، دیکھو نبیوں کو دیکھا، ان کی دعوت قبول نہیں کی، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ بدبختی تو تھی، لیکن کیا یہ ہماری بدبختی نہیں ہے کہ وہ تو کافر تھے، ان کے کفر نے نبیوں کی باتیں روکنے سے ان کو روک دیا، یعنی ماننے سے روک دیا۔ تو بتائیے ہمارے ساتھ ایسی کون سی چیز ہے جو نبی کا کہنا ماننے سے روک رہی ہے؟ اللہ نے تو اپنے کرم سے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، کسی کافر کے گھر میں تو پیدا نہیں کیا۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنا آسان تر کر دیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی ہندو کے یا کسی اور غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم پھر بھی مکلف ہوتے اس بات کے کہ نبیوں کی دعوت کو قبول کریں، لیکن سوچئے کہ کس قدر مشکل ہوتا۔ جو بچہ ایک کافر گھر میں پیدا ہوا ہے، شروع سے ہی وہ عبادات دیکھ رہا ہے اور بڑوں کے ساتھ جا رہا ہے عبادت گاہوں میں، اور وہ عبادت کی لذتیں اس کے دل میں رچ بس گئی ہیں، اور وہ ان سے بعض اوقات فوائد بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ دعائیں مانگتے ہیں تو کیا ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اگر نہ ہو رہی ہوتی تو پھر شاید وہ مذہب چھوڑ دیتے کہ یار دعا تو کوئی بھی قبول نہیں ہوتی، فلاں مذہب والوں کی ہو رہی ہے تو چلو وہ اختیار کر لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بطور آزمائش ہر شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ اور بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کس طریقے سے اسلام کی طرف آئے، یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایک مومن قلب عطا فرمایا، لیکن ہم اب پھر بھی نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کریں، انہیں بوجھ سمجھیں، انہیں مصیبت سمجھیں، انہیں اپنی آزادی کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھیں، انہیں اپنی آسائشوں اور اپنی خوشیوں کا خون کرنے والا تصور کریں، تو پھر ہمارے ایمان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ویسے تو یہ کافر جنات، کافر انسانوں کے بارے میں ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے قلب بھی اس طرح تو نہیں ہو گئے؟ کفار جن اور انسان تو اسلام قبول کرنے، نبیوں کی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں اپنے قلوب کو مردہ کر بیٹھے ہیں، تو ہم مسلمان بھی کیا اس طرح نہیں ہو گئے ہیں کہ ہم دعوت دین کو قبول کرنے کے سلسلے میں اپنے دلوں کو مار بیٹھے ہیں؟ تو اس لیے اس پہ سوچنا چاہیے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی ہزارہا عبرت کے نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ہم اس طرح نہیں دیکھتے کہ ان سے سبق حاصل کریں۔ جنازے کے ساتھ ضرور جاتے ہیں ہنستے ہوئے، اٹھیلیاں کرتے ہوئے، سارے جنازہ آگے شروع میں کندھا دے دیں گے، اس کے بعد کہیں گے تم جانو مردہ جانے، اور چل لیں گے پیچھے، سب سے نکل جائیں گے، ہٹے کٹے ہوں گے لیکن سب سے پیچھے باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ چلو یار اب رشتہ داری ہے، دوستی ہے، کر لیتے ہیں، موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں، کاروبار کی ڈیلنگ چل رہی ہے، جلدی دفنایا اور بھاگ لیے۔ تو یہ ہے وہ دیکھنا کہ جیسے اللہ نے فرمایا دیکھتے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی آنکھیں ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ مردہ سامنے ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں،
تو اتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کو ان منظروں کو دیکھ کر، مناظر کو دیکھ کر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے ہوتے، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہم نے بھی تو مرنا ہے ایک دن۔ اسی طریقے سے ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، بستر مرگ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور صحت کے دنوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنی خوشی کے دنوں کو یاد کر رہے ہیں اور اب آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں مذاق مستیاں سوجھ رہی ہیں، ہمیں صحت نے غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح جنات بھی ہیں کہ جو بیمار نہیں ہوتے، کچھ نہیں، وہ بھی نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں تفکر کرنا چاہیے کہ دیکھیں تو اس طرح کہ دیکھنے کے بعد جب نگاہ پلٹے تو کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر کے آئے۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، کمزور کو دیکھیں، اگر ہم مالداری دی ہے، تنگ دست کو دیکھیں، اگر صحت دی ہے، بیمار کو دیکھیں، اگر اعضاء سلامت دیے ہیں تو اپاہجوں کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو چل میں تیرے شکرانے کے لیے اپنی نعمتوں کو تیری فرما برداری میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں جتنے ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرح عبرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، اور نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مذمت بیان فرما رہا ہے کہ یہ کافر جن اور انسان ایسے ہیں کہ دیکھتے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، آذان یعنی ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ اب یہاں ایک ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے بچوں کا نام رکھ دیتے ہیں آذان، ایک ہے اذان، ایک ہے آذان، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ اذان تو وہ ہے جو ہم مسجد میں دیتے ہیں، جو نماز کے لیے بلانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو اذان کہتے ہیں، اور آذان اگر کہیں گے تو یہ اذن کی جمع ہے۔ اذن کہتے ہیں عربک میں کان کو، آذان مینز بہت سارے کان، تو بعضوں نے اپنے بچوں کا نام آذان رکھا ہوا ہے، یعنی بھائی آذان آ گیا، کیا مطلب بہت سارے کان آ گئے۔ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کا ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ورنہ قرآن میں تو ابلیس کا نام بھی آیا ہے، شیطان بھی ذکر کیا گیا ہے، فرعون بھی ذکر کیا گیا ہے، خنزیر بھی ذکر آیا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اب ہم یہ کہیں جی خنزیر کا لفظ قرآن میں آیا لہٰذا نام رکھ دو اپنے بچے کا، یہ کون ہے جی خنزیر، دوسرے بیٹے کا نام فرعون، تیسرا کیا ہے ابلیس، چوتھا کیا ہے کلب کتا۔ تو اب یہ تو ہم نام نہیں رکھ سکتے نا، کیوں نہیں رکھتے بتائیں، قرآن کے الفاظ ہیں نا۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہیں تو قرآنی الفاظ لیکن یہ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو بس یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں کا نام آذان رکھ دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کا نام ہے بہت سارے کان۔ تو اس طرح کے نام رکھ کے بچوں کو برکات سے محروم کر دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ میں بارہا سمجھاتا ہوں والدین کو کہ انہیں فوراً ہی بس شوخیاں سوچتی ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی دوسرا مہینہ چل رہا ہے، نام کیا رکھیں، اور پھر اکابرین کے نام سے تو معاذ اللہ لگتا ہے چڑ ہو گئی ہے۔ ایسے نام ڈھونڈیں گے یونیک قسم کے، کوئی ایسا لائیں کہ جو سب سے علیحدہ نام ہو۔ تو اس شوق میں کہ ہم انفرادی طور پر منفرد نظر آئیں، بچے کو انفرادیت ہم دینے میں کامیاب ہو جائیں، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں جس سے بچہ ناموں کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے، میں کنفرم نہیں کہتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں بچہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعویٰ دائر کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ سے پوچھ کہ انہوں نے میرا نام غلط رکھ کر مجھے نام کی برکات سے کیوں محروم کیا تھا۔ اس وقت پھر یہ ماں باپ جو بیچارے آج انفرادیت پسند ہو چکے ہیں، یہ شاید نگاہیں چرائیں گے اور گھبرائیں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا تھا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اکابرین کے نام پہ نام رکھیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے لیے کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اسی طریقے سے جیسے ہم بہت سارے جیسے جمعے کے بیان سن رہے ہیں، عالم کا بیان سن رہے ہیں، بس کان سے بس سنتے ہیں اور قبول نہیں کرتے، اسے عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر سنے انسان اور عمل نہ کرے بالکل ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ تو کافر بھی ایسے کرتے تھے، سرکار دعوت دین دیتے تھے، سنتے تھے، ہنسی مذاق ٹھٹا کر کے نکل جاتے تھے، گویا کہ ان کے دونوں کانوں کے درمیان سوراخ تھا، یہاں سے گھستی تھی بات اور یہاں سے نکل جاتی تھی۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کان میں جب بات جاتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے اور پھر وہ عملی طور پہ اس کو اپنی ذات پر نافذ کرتا ہے، تو ہی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایسا تو نہیں کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا ہو، ہنسی مذاق ٹھٹے کیے ہوں اور کہا ہو کہ یار جلدی بیان ختم ہو تو باہر نکلیں بھاگیں، اور باہر جائے کہا ہو کہ اوف شکر ہے یار ختم ہوا، اور پھر اپنی اسی معاذ اللہ مستیوں میں لگ گئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، وہ واقعی صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے اور یہ ان کا حق بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو یہ چیز عطا فرمائی کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ بہت غور سے سنتے تھے، اپنے اوپر نافذ کرتے تھے۔ ایسی انشاءاللہ
اس پروگرام میں تو ممکن نہیں ہوگا، نیکسٹ پروگرام میں آپ کو جو آیات عرض کروں گا اس میں دیکھیے گا کہ جنات کا گروہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے قرات سنی، وہاں پہ رک گئے، قرات سنی اور سننے کے بعد فوراً ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنے قبیلے میں جا کے پھر انہوں نے تبلیغ بھی کی۔ یہ ہے وہ، اس کی پھر مدح کی ہے اللہ نے، ان جنات کا قرآن میں ذکر آ گیا اور قیامت تک لوگ ان کا قصہ پڑھتے رہیں گے۔ تو جب کوئی اس طریقے سے اچھی بات کرتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ تاریخ میں اس کے نام کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر جب تک لوگ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس سے ترغیب حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ثواب جاریہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صورتحال اللہ تعالیٰ مذمت بیان فرما رہا ہے کہ بہت سارے جنات اور انسان ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، اور اس کی وجہ پھر آگے خود بیان فرما دی کہ اپنے وہ ان کے دل ہیں لیکن ان کے دل اثر قبول نہیں کرتے ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن قبول کرنے کی نیت سے دیکھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ آپ جانور کے سامنے بیٹھ جائیں، بھینسوں کو کھڑا کر لیں سامنے اور کہیں سنو میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اور 2 گھنٹے تک آپ تقریر کرتے رہیں، اس کے بعد اس بھینس سے کہیں کیا سیکھا، تو وہ بیان کر کے پانی پینے چلی جائے گی۔ تو یہی ہمارا ہے کہ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن پھر وہی جانوروں والا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جانور چلو سنتا نہیں ہے، جانور حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ اس کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ نصیحت کو سمجھ سکے، لیکن کم از کم وہ لوگوں کو فائدہ تو پہنچاتا ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے، گھوڑے پہ آپ بیٹھتے ہیں، گدھے سے سامان اٹھوا لیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ فائدہ دے رہے ہیں نہ حق کو قبول کر رہے ہیں، تو یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی غفلت اختیار کرنے والے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں غافل ہیں۔ تو آپ کو مجھے بھی تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد دیکھیں صرف معلومات دینا نہیں ہے، میں جنوں کے بارے میں چٹپٹے آپ کو قصے سناؤں، مزیدار باتیں سناؤں، آپ بڑی دلچسپی سے سنیں گے، وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ لیکن ہمارے ان پروگرام کے کرنے کا مقصد آپ کو صرف معلومات فراہم کرنا یا وقتی طور پہ آپ کے نفس کو سکون یا مزہ دینا نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر سے وقت میں اگر آپ تشریف فرما ہوں، ایک اچھی سوچ لے کے اٹھیں، اچھی فکر لے کے اٹھیں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے زاویہ فکر میں، ہماری طبیعتوں میں کوئی انقلاب پیدا ہو، کچھ تبدیلی آئے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی عادات اپنائیں کہ جن عادات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن میں یہ ہوں گی وہ جہنم کے لیے تیار کیے گئے ہیں، انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر ہماری یہی صورتحال ہے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے ہیں، ہم نیکوں سے دور بھاگتے ہیں، بروں کی صحبت اچھی لگتی ہے، علم دین سیکھنے کو دل نہیں چاہتا، گناہ کر کے وحشت نہیں ہوتی، نیکیوں سے جلدی بور ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، 3 گھنٹے بیٹھ کر پلک جھپکائے بغیر فلم دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان بھی ہیں تو اللہ نہ کرے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان ضائع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غفلت میں مبتلا ہو کر اور گناہوں کی کثرت سے کوئی ایمان بچا کر لے جائے، اور وہ بھی اس دور میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا تو بس یہ ممکن ہے، ورنہ انسانی طاقت اور مطلب بشری طاقت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ ایمان کو ان تمام حرکات کے باوجود بچا لے، اتنا خطرہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔